عصر کے بارے میں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یہ آپ کی نفلوں میں سے ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی یہ بھی ادا کرتے تھے، لیکن کوئی ایسی تاکید نہیں تھی کہ سب لوگ کرتے ہوں۔ کم سے کم میں نے تو عشاء کے بارے میں کوئی حدیث نہیں دیکھی جس میں کسی نے کہا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ویسے جو تحجت المسجد کی قسم کی چیز ہے کہ مسجد میں جا کر کچھ پڑھ لینا چاہیے، اس میں یہ بات آ سکتی ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ تحجت المسجد پڑھنے کے بعد کیا پوزیشن ہو۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ لوگوں نے سب الگ کر دیا ہے، تحجت المسجد، تحجت الوضو، اور یہ کہ دونوں نمازوں کے بیچ میں کوئی نماز ہونی چاہیے۔ حقیقت میں دیکھا جائے وہ ایک ہی چیز ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، مختلف طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک قسم کی روحانی چیز ہے۔ جب انسان مسجد میں آتا ہے تو دنیا سے آتا ہے، دنیا کا کچھ تعلق ابھی تک اس کے دل میں ہے۔ فرض سے پہلے اس تعلق کو دور کرنے کے لیے کچھ پڑھ لینا چاہیے اور مسجد کی فضا میں آنا چاہیے۔ اس وجہ سے آپ نے کسی وقت فرمایا کہ جو وضو کے بعد 2 نفلیں پڑھے اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جس وقت مسجد میں آئے تو کچھ پڑھ لینا چاہیے، اور یہاں تک کہ لوگ آپ سے ملنے آئے یا کوئی بات کرنے آئے، مسجد میں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے جا کر 2 نفل پڑھو پھر میرے پاس آؤ۔ یہ سب ایک ہی قسم کی ایک چیز ہے۔ اسے اگر الگ الگ سمجھے تو الگ پڑھیں، ایک چیز سمجھے تو ایک ہی چیز پڑھے۔ نماز سے پہلے 2 سنتیں ہیں، ان کی حکمت بھی یہی ہے، وہ بھی فرض کے لیے ایک قسم کی تیاری ہے۔ یہ نہیں کہ بازار سے آ گئے اور فوراً بیٹھ گئے، بازار سے ہمارے سارے بھاؤ اور سب چیزیں ہمارے دماغ میں گھوم رہی ہیں۔ اگر تم وضو کرو تو اس سے ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ اندرونی پاکی بھی ہوتی ہے، پھر نفلیں پڑھو اور اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ عرب میں مغرب کی نماز سے پہلے بھی اذان اور اقامت کے درمیان 2 نفل پڑھتے ہیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ بات کہنے والا تھا، ذہن سے نکل گئی۔ بعض عرب مغرب کی نماز سے پہلے جلدی جلدی 2 نفلیں پڑھتے ہیں، خاص طور سے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ پتہ نہیں شافعی ہوتے ہیں یا حنبلی، حنفی تو نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ حنفی تو مغرب سے پہلے نفل پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اکثر لوگ کرتے ہیں۔ مذہب میں ہے کہ بعض صحابی نے ایسا کیا ہے، غالباً اسی حدیث کے تحت کرتے ہوں کہ دونوں اذانوں کے درمیان ایک نماز ہے، لیکن چونکہ مغرب میں اتنا کم وقت ہوتا ہے، اس وجہ سے دوسرے بزرگوں نے مغرب کو نوافل سے مستثنی سمجھا ہوگا کہ مغرب میں نہیں بلکہ دوسری نمازوں میں۔ یہ سب تابعین کی باتیں ہیں، لیکن حدیث موجود ہیں، اگر کوئی کرے صحیح ہے، نہ کرے تو وہ بھی صحیح ہے، سب اپنے اپنے طریقے سے صحیح ہیں۔ اصول تو وہی ہے جو بیان کیا گیا، مسجد کے احترام اور فرض نماز سے پہلے اللہ کے ذکر کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنا مقصد ہے۔ اصل میں کم تاکید ہے اور عشاء میں اس سے بھی کم تاکید ہے۔ عین وقت پر کوئی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اگر وہ پہنچ جائے تو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو بجائے وہاں جا کر بیٹھنے کے کچھ نہ کرنے کے 2 نفل پڑھ لے۔ بعض حدیثوں میں 2 آئی ہیں، بعض میں 4۔ بعض صحابہ کا عمل 2 کا تھا، بعض کا 4 کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت اور آسانی کے لیے کبھی 2 پڑھی کبھی 4۔ حنفی طریقے میں زیادہ تر ایک ہی سلام سے 4 ہیں، لیکن اس میں کوئی سختی نہیں ہے، اگر وقت کم ہے تو 2 پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اتنا سخت نہیں بنانا چاہیے، اگر 4 کی وجہ 2 پڑھیں تو وہ بھی حدیث میں ہے۔ ایک صاحب کے استفسار پر حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء اور عصر دونوں میں 2 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ شافعی لوگ بھی 2 ہی پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے بھی 2 پڑھتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر 2 بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی بھی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. مالکی فقہ زیادہ تر انہی کے عمل کے مطابق ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 پڑھتے تھے. مالکی بھی 2 پڑھتے ہیں. ظہر سے پہلے بھی 2 بلکہ ہر دفعہ 2. تو ان سب چیزوں کا جواز ہے. کبھی کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. سب ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی حدیث ہے. بزرگوں نے جب یہ سکھایا تو کوئی نہ کوئی بات ہے. اس وجہ سے کسی کے عمل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر کوئی بات ہوگی. اگر وہ عالم ہوں تو زیادہ سے زیادہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں. اگر وہ بیچارے عالم نہیں ہیں تو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کرتے ہیں تو کرنے دو. نمازی تو پڑھ رہے ہیں.